اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کچھ ایسے معجزے، کچھ ایسے راز پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو قرآن اٹ سیلف ایک معجزہ ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جو بھی دشمن ہیں اسلام کے، وہ سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح قرآن کو غلط ثابت کریں یا اس میں سے کوئی نہ کوئی غلطی نکالیں، لیکن ہمیشہ ان کا منہ کالا ہوتا ہے۔ کہیں پہ قرآن کو جلایا جاتا ہے تو کہیں پہ بے حرمتی کی جاتی ہے تاکہ یہ چیزیں ہٹ جائیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے، بڑے، بزرگ قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کا جو سب سے بڑا معجزہ تو یہی ہے کہ یہ بالکل ویل پروٹیکٹڈ ہے، اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹرمنالوجیز جو قرآن میں یوز ہوئے ہیں اور ایک میریکل کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے ہیں، تو وہ میں نے سوچا کہ میں اپنے جو میرے پیارے سبسکرائبر ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، ان کے لیے میں کچھ ایسی انفارمیشن لے کے آؤں جو سن کر نہ صرف ان کی نالج میں اضافہ ہوگا بلکہ ایمان بھی مضبوط اور تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جو زیادہ سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو کم سمجھتے ہیں اور زیادہ پڑھائی پہ، تلاوت پہ توجہ ہے، لیکن اصل تو اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک اور الگ سے ایک بہت بڑا بحث ہے۔ اچھا، جو میں معجزوں کی بات کر رہا تھا وہ میں نے 9 ایسے الفاظ یا ایسی باتیں یا ایسے معجزے، میریکلز نکالے ہیں جس پہ میں نے پڑھے تھے کہیں، تو وہ آپ کے لیے نکال کے لکھ کے رکھے تھے، تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے صلاۃ۔ اب صلاۃ سب جانتے ہیں، صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے، یہ قرآن میں صلاۃ جو لفظ ہے یہ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، مطلب 5 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے صلاح اور دوسرے ڈیریویٹو تو آئے ہیں، لیکن میں صلاۃ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ 5 مرتبہ آیا ہے، اور یہاں پہ میریکل یہ ہے کہ مسلمانوں کو 5 دفعہ دن میں نماز کا کہا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا سحر کہتے ہیں منتھ کو، مہینے کو۔ اب یہ 12 مرتبہ آیا ہے، اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے یوم، مطلب دن، ایک دن۔ یہ 365 دفعہ آیا ہے قرآن میں، اور سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایام مطلب یہ ڈیز، دن، بہت دن ہو گئے نا، تو وہ ایام 30 مرتبہ آیا ہے، اور مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد لفظ ہے حیات، اور حیات کے ساتھ آتا ہے موت۔ یہ دونوں لفظ
قرآن میں 145 مرتبہ آئے ہیں۔ دنیا اور اجر، کیونکہ آخرت میں اجر ملتا ہے، دنیا میں جو کچھ کریں گے اس کا اجر، تو یہ دونوں 115 دفعہ آئے ہیں۔ ملائکہ اور شیطان، دیکھیے یہ لفظ وہ ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں۔ ملائکہ، شیطان، یہ 88 ٹائمز ہے۔ رجل امرا، رجل مرد عورت 24 مرتبہ۔ نفع فساد یہ 50 مرتبہ۔ اس طرح کافی سارے اور بھی ہے، لیکن ان چیزوں سے انسان کا ایک تو نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا دل کرتی ہے، کیونکہ میتھمیٹیکلی بھی قرآن بالکل بیلنس ہے۔ جس طرح ہماری دنیا کو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیلنس میں رکھا ہوا ہے، ہر چیز اپنی مقدار میں چل رہی ہے اور وہ ہٹتی نہیں ایک انچ بھی، چاہے وہ سورج، چاند، ستارے ہو، وہ اپنے مقدار میں، وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جو سسٹم ہے وہ بھی اپنی ایک بیلنس ہے۔ اگر آپ گیہوں کا دانہ بوئیں گے تو کبھی بھی آپ کو چاول نہیں ملے گا، یہ ایک تقدیر ہے، مقدار ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، جس طرح بھی بنائی ہیں، اس کا ایک اپنا ایک معیار ہے اور اپنا ایک سسٹم ہے۔ تو قرآن بھی میتھمیٹیکلی بھی بڑا بیلنس ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ صرف اس لیے شیئر کی ہیں تاکہ لوگوں میں ایک تو ایک شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو کہ قرآن اتنا بیلنس اور اتنا خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے، تو اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ جب آپ اس میں زیادہ دلچسپی لیں گے، کیونکہ یہ چیزیں دلچسپی کے لیے ہوتی ہیں، تو آپ جب دلچسپی لیں گے تو قرآن کو سمجھیں گے، قرآن سے جو ہے نا وہ ہدایت لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ چیزیں انسان کو ایک اتساہ پیدا کرتی ہے کہ ہمارے گھروں میں اتنا عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کا پڑھا ہوا ہے، جو میریکل سے، جو معجزات سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اٹھ کے اور اس کو پڑھیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقصد خاطر کوئی نہ کوئی فائدہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہمیں روحانی شفا ملے گی یا اس تلاوت پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا، لیکن یہ جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو ہدایت کی کتاب سمجھتے تو سب ہیں، لیکن سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ تو اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں اس کو کھولنا ہے، پھر دیکھنا ہے، اس سے ہدایت لینی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو چیزیں اس میں بتائی ہیں، ایسی لاکھوں ہزاروں جو ہیرے ہیں، کوہ نور سے بھی بڑھ کے ہیرے وہ اس میں چھپے ہیں، ان کو ہمیں نکالنا ہے۔ ان ہیروں کو نکال کے اپنی زندگی میں کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے، تاکہ ہم اس معاشرے کا، خوبصورت معاشرے کا حصہ بنے، کردار بہتر بنے، اور اپنے کردار اور اپنے معاشرے کو جب اس دنیا میں بہتر بنائیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے جنت اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی۔